نے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال نے نا جو شاعری فرمائی ہے تو وہ جو ہے بنیادی طور پہ قرآن پاک کی تفسیر کہی جا سکتی ہے۔ پہلے والی نہیں، بعد والی شاعری، جواب شکوہ کے بعد والی شاعری۔ اور علامہ اقبال جو ہیں وہ انہوں نے کہا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امتوں کا زوال ہمیشہ اللہ کی نافرمانی اور نبی کے طریقے کو علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ امتیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے برباد یا ہلاک نہیں ہوتی، وسائل کی کمی کی وجہ سے برباد یا ہلاک نہیں ہوتی۔ امتیں جو ہے وہ زمینی اور آسمانی آفات کی وجہ سے برباد یا ہلاک نہیں ہوتی جب وہ اللہ کے حکموں کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو ہے زندگی میں لانا چھوڑ دیتی ہیں تو وہ برباد اور ہلاک ہو جاتی ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جو طریقہ سنت نہیں ہے نا وہ کفر ہے، اور جو سنت کو کفر کے لیے چھوڑے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ایسا توڑے گا، کیونکہ دنیا کی حیثیت تو مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، اور کون قید خانے میں خوش رہتا ہے؟ کتنا شور اور واویلا مچاتے ہیں، ہائے ہم قید کر دیے گئے، ہائے ہمیں قید کر دیا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرتیں کی تھیں، اور جو مال و متاع چھوڑا تھا، جو زمینیں چھوڑی تھی، جب فتح ہوا تھا تو ان کی طرف نظر بھی نہیں کی تھی، کیونکہ دنیا اتنی زیادہ کم قیمت ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے نا جی اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرنا، اور کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ سب کے لیے ایک ہی دعا ہے، اے اللہ سارے عالم کے سارے یہودیوں کو ہدایت عطا فرما دے اور جہنم سے بچا کے جنت میں جانے والا بنا لے۔ اے اللہ سارے عیسائیوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے اور جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے والا بنا دے۔ سارے ہندوؤں کو جہنم سے بچا لیجئے۔ اے اللہ سارے قادیانیوں کو جہنم سے بچا لیجئے، سب کو اسلام پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سارے سنیوں کو، سارے بریلویوں کو، سارے دیوبندیوں کو، سارے اہل حدیثوں کو، اور جتنے جتنے جہاں جہاں مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی اور جتنے جتنے اور طبقات ہیں دنیا کے سارے اللہ ہر ایک انسان کو جہنم سے بچا لے، ہر ایک کو جنت میں جانے والا بنا لے۔ اے اللہ کوئی جہنم میں نہ جائے، کیونکہ جہنم تو آپ کے غصے کی جگہ ہے، اور جو اللہ کے غصے کی جگہ ہے نا اس میں کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ نہیں برداشت کر سکتے یہ نازک بدن عورتیں اور نازک بدن مرد، یہ بیچارے جو ہے تھوڑی سی دھوپ اور تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کی شدید غصے والی آگ کہاں برداشت کر سکیں؟ تھوڑا موسم زیادہ ٹھنڈا ہو جائے یا موسم زیادہ گرم ہو جائے، دونوں طرح سے انسان نہیں برداشت کر سکتا یہ تغیرات جو ہے نا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے گزارش کریں کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرنے والا بنا لیجئے، اور ہمیں سکھا دیجئے، ہم سے کام لیجئے، سارے عالم کے کافروں کو جہنم سے بچا کے جنت میں جانے والا بنائیے۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، وہاں کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ اور دنیا کے حالات بنوانے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اگر بستی والے تقوی کی ہی زندگی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی کی، تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ تو اس لیے تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، ان کی تسبیحات پڑھی جائیں۔ اور جو عالم بھر میں ہے نا، مارنا قتل کرنا اصل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 25 یا 27 غزوات میں شرکت کی ہے خود،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اکیلے رہ جاتے تھے دشمنوں کے درمیان۔ اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شفقت سے کسی کو قتل نہیں کیا۔ نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کوئی قتل ہوا، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون بہا کے راضی رہے۔ ایسا ہوتا تو خیبر کے سارے یہودی جو تھے نا وہ قتل کر دیے جاتے، مدینہ کے سارے یہودی قتل کر دیے جاتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی۔ وہ تو جب بالکل ہی وہ حد سے گزر گئے نا، تب انہیں جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود، نبی جو ہے نا لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے آتے ہیں، جہنم بھیجنے کے لیے نہیں آتے۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے نا۔ اور اتباع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے جو غم ہیں وہ اپنا لینے ہیں ہم نے۔ کسی پہ غصہ نہیں کرنا، کسی سے ناراض نہیں ہونا، کسی کو بد دعا نہیں دینی، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے کہ نبی تو دعائیں کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کے لیے فکر مند ہیں اور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ہے، اور وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ہے، ہمیں نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی راہبر کی ضرورت ہے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولین کے نبی ہیں، ایسے ہی آخرین کے بھی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ سب نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ امتوں کے کلمے مختلف ہیں، لیکن نبیوں کا کلمہ سب کا ایک ہی ہے۔ تو اس لیے بھائی کوشش کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی جو دنیا آخرت کی بھلائیوں اور کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اس کو اختیار کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، یہ مذاکرے کی باتیں ہیں، بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، انسان ہے نا، تو بعض اوقات کوئی بات سخت بھی ہو جاتی ہے، تو اگر کسی کو بری لگے تو بہت 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 معذرت، معاف کیجیے گا، کیونکہ مسلمان کی عزت اور عظمت تو بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک دوسرے کی کمیاں دیکھنے کے بجائے اور ایک دوسرے پہ طعن کرنے کے بجائے، شیطان کے چکر میں آنے کے بجائے، ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ، اللہم واقعتاً قواقعۃ الولید، ایسے حفاظت کیجئے جیسے چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بچے بنے رہے اللہ کے سامنے، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، سمجھ کے گھوڑے نہ دوڑائیں، ہاں، نظر اللہ پاک پہ ہی ہونی چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ جب اللہ پہ نظر ہوگی نا تو اللہ پاک عافیتوں کے پیدا، ہر ضیق میں سے راستہ چاہیے، ہر تنگی سے فراخی چاہیے، استغفار کی کثرت کر لیں، پریشانیوں مصیبتوں سے بچنا، آیت کریمہ کی کثرت کر لیں، مکر و فریب سے بچنا ہے، وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کی کثرت کر لیں، اور جب اللہ پاک کو پھکارنا ہے تو یا ارحم الراحمین کی کثرت کر لیں۔ کثرت ہوتی 313 دفعہ کم از کم، پھر 1000، 5000، 10,000 جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں روزانہ۔ کلمہ شریف بھی پڑھتے رہیں، 100 دفعہ پڑھنے پہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، اہتمام پہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور کلمے کو سمجھیں، قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، لیکن خیال رکھیے گا ترجمہ اور تفسیر جو ہے مستند علماء کرام کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ نہ ہونا پھر کوئی جو ہے، اور پھر جو بات سمجھنا ہے اس کے لیے علماء کرام سے رجوع کرنا ضروری ہے، علماء کرام کی عزت اور قدر ضروری ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کے ہماری اللہ پاک کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں کرواتا ہے، نماز میں ہماری طرف سے وکیل بنتا ہے، کم ترین پیسوں میں
ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے یہ لوگ، اتنا تو کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان کے لیے دعائیں بھی کریں اور وقفاً فوقفاً ان کو ہدایہ بھی کرتے رہیں اور ان سے دعائیں کرواتے رہیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ جی اتنی تنخواہ لیتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بس اللہ کے لیے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم ہے جو ہے کیا نام ہے، وہ عابد کی ساری رات کی عبادت، عالم کا سونا، عالم کا سونا بڑا رہے گا۔ عالم جو ہے وہ تو ورثۃ الانبیاء ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں ان کا ادب بھی کریں، ان سے محبت بھی کریں۔ یہ لوگوں کی باتوں میں آ کے، بہکاووں میں آ کے، ہاں چند ہیں جن کو ہم بھی کبھی کبھی غلیظ اور وہ کہہ لیتے ہیں، لیکن وہ علماء کرام کو نہیں کہتے خدا نخواستہ۔ وہ جو بناوٹی مولوی ہیں نا، جو یہ یہود و نصارہ کی طرف سے بنائے کے بھیجے گئے ہوئے نامکمل علم والے، جو صرف امت کو بہکانے کے لیے شیطانی شکل، تو اس لیے ان سے جو ہے اللہ پاک ہم سب کی اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔